یہ اللہ تبارک و تعالی نے ویسے تو بہت سے انعامات اور نعمتیں ہمیں دی ہیں، ایک نعمت ایسی ہے کہ جو ہر ایک کے پاس موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بطور امانتاً انسان کو دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خود انسان کا وجود ہے، انسان کا وجود۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بطور امانت یہ چیز دی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو نہیں تھا، یا ہم اپنی مرضی سے دنیا میں تو نہیں آئے، اور اپنی مرضی سے دنیا سے جانا بھی نہیں ہے۔ ہم آئے بھی اللہ کی مرضی سے ہیں اور جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ بھئی امانت کا اصول کیا ہوتا ہے؟ امانت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر امانتاً کوئی چیز دی ہے تو پھر جس کو چیز رکھوائی ہوئی ہے وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کبھی نہ کبھی مجھ سے لے لے گا۔ تو یہ جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو اس جسم کا کبھی نہ کبھی جانے کا وقت تو موجود ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اپنی گزری ہوئی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ ہم نے ایک لمحہ گزارا ہے، ہمارا بچپن بھی گزر گیا، ہمارا لڑکپن بھی گزر گیا، ہماری جوانی بھی گزر گئی، ہم اب بڑھاپے کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے بطور امانت ہمیں دی ہے، اور دی کس لیے ہے کہ اس جسم کو میرے حکم کے مطابق چلاؤ گے۔ اس امانت کا حساب جو میں نے تمہیں دیا ہے، اس امانت کا حساب میں قیامت کے دن لوں گا۔ اگر اس جسم کو میرے مطابق تم نے چلایا ہوگا تو اس کے بدلے میں تمہیں انعام اور اکرام سے نوازوں گا، اور اگر اسی جسم کو تم نے میرے حکم کے مطابق نہیں استعمال کیا تو قیامت کے دن اس جسم کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یہ ایک انعام بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جسم نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت بھی ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، انسان کے جسم میں آنکھ ہے، آنکھ سب سے نازک حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ دنیا کتنی جدید ہو گئی ہے، کتنے ماہرین اور کتنی ٹیکنالوجی دنیا کے اندر آ گئی ہے، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اوریجنل آنکھ بنا سکتے ہیں، اتنی جدت کے باوجود، اتنے ٹیکنالوجی کے باوجود۔ اور ہمارے پاس فری میں اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں لگا دی ہیں، ہاں بھئی، نہ کوئی بل آتا ہے، نہ کوئی ٹیکس ہوتا ہے، نہ خراب ہوتی ہیں، گرمی میں بھی دیکھ رہی ہیں، سردی میں بھی دیکھ رہی ہیں، ہاں بھئی، دھوپ میں بھی دیکھ رہی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، گرد و غبار اٹھتے ہیں، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور امانت ہمیں دی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور بطور امانت ہمیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھیں ہمیں دے کر ان آنکھوں کے استعمال کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں۔ اور وہ کیا احکامات ہیں؟ کہ یہ آنکھ میں نے دیا ہے، اس آنکھ کو نامحرم کے اوپر نہ پڑنے دینا، اس آنکھ کو بری چیز دیکھنے سے اس کو ہمیشہ روکے رکھنا، بے حیائی کے کاموں سے اس آنکھ کو روکے رکھنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی نعمت اگر غلط استعمال ہوگی تو اس کا گناہ ہے، اور یہی نعمت اگر صحیح استعمال ہوگی تو اس کا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 1 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے مسکرا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے۔ تو یہ اس آنکھ کا صحیح استعمال ہے، یہ اس آنکھ کا صحیح استعمال ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر باہر سے گھر میں آتا ہے اور محبت کی نظر سے بیوی کو دیکھتا ہے، اور بیوی محبت کی نظر سے شوہر کو دیکھتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے دونوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس آنکھ کا صحیح استعمال ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی آنکھ سے قرآن پڑھا جائے تو ثواب ہے، اسی آنکھ سے ماں باپ کی زیارت کی جائے تو ثواب ہے، اسی آنکھ سے محبت کی نظر سے بیوی کو دیکھا جائے تو ثواب ہے، اسی آنکھ سے اگر برائی کی جائے گی تو نیکی گناہ ہے، اسی آنکھ سے فلم دیکھا جائے گا تو گناہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہمیں نمازوں میں مزہ کیوں نہیں آتا ہے؟ آج قرآن پڑھنے کا دل کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہیں بھئی، آج قرآن کی تلاوت سننے کا دل کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو نورانیت ہے وہ نورانیت ختم ہو چکی ہے،
ہماری روحانیت کمزور ہو چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نورانیت جو ہے، انسان کی نورانیت وہ کمزور کیسے ہوتی ہے؟ وہ آنکھ کے ذریعے کمزور ہوتی ہے، کان کے ذریعے کمزور ہوتی ہے، زبان کے ذریعے کمزور ہوتی ہے، دماغ کے ذریعے کمزور ہوتی ہے. یہ 4 اعضاء ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نورانیت اور انسان کی روحانیت کمزور ہوتی ہے. حالانکہ ایک جوان آدمی ہے، 8 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہے. اگر ایک آدمی کو کہو نا، مزدور کی دیہاڑی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1800 1900 یا 2000 ہے. ایک مزدور کو آپ بلا کر کہو کہ بھئی میں آپ کو 5000 دوں گا، یہ کام کر کے دکھاؤ، اس کے لیے تیار ہو جائے گا. وہ اپنی کھانے کی بھی چھٹی کر لے گا. لیکن اگر اسی مزدور کو کہو کہ بھئی نماز پڑھ لو، 15 منٹ کا کام ہے، بدلے میں ثواب ملے گا، پیسہ کوئی نہیں ملے گا، وہ تیار نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کام کرنے کے لیے جسم تو مضبوط ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے روح کمزور ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو روح کمزور کیوں ہے؟ روح ان 4 چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے. یاد رکھیں، روحانیت اور نورانیت آنکھ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، کان کی وجہ سے، دماغ کی وجہ سے. اب آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھیں گے، نورانیت پر فرق پڑے گا، روحانیت کمزور ہوگی. کانوں سے غلط چیز کو سنیں گے، روحانیت کمزور ہوگی. زبان سے غلط بات کہیں گے، روحانیت کمزور ہوگی. دماغ سے غلط سوچیں گے، روحانیت کمزور ہوگی. ان 4 چیزوں کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے، جسم پر بھی پڑتا ہے. یاد رکھیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب دیکھیں نا، انسان چوری کے منصوبے کیوں بناتا ہے؟ دماغ کہاں سے بناتا ہے؟ دماغ سے بناتا ہے. دماغ سے منصوبہ بنایا، ہاتھ نے اس منصوبے پر عمل کیا، پاؤں نے اس منصوبے کے اوپر عمل کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حالانکہ منصوبہ تو دماغ کا تھا، عمل ہاتھ کیوں کر رہا ہے؟ جسم پر اثر پڑ رہا ہے. تو جب جسم پر اثر پڑ رہا ہے تو روح پر بھی اثر پڑتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ آنکھ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اپنی چیز نہیں ہے، یہ امانت ہے. اور اسی طریقے سے کان، یہ امانت ہے. کان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پیدائشی طور پر کان خراب ہونا جی، اس سے بولا بھی نہیں جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ جو انسان سنتا ہے وہی تو بولتا ہے نا جی. پیدائشی طور پر جو بچہ کانوں سے بہرا ہو وہ زبان سے آٹومیٹکلی گونگا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کوئی بات سنی نہیں ہوتی تو یاد کیسے کرے گا؟ جو یاد نہیں کرے گا تو سنائے گا کیسے؟ میں اس اکثر حفاظ کو، جو طلباء پڑھتے ہیں، ان کو میں اکثر نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ جب بھی سبق پڑھا کرو زور سے پڑھا کرو. زور سے پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ جو تم پڑھتے ہو وہی چیز تمہارا کان سنتا ہے، اور جو تمہارے کان سنتے ہیں اسی چیز کو تمہارا دماغ فیڈ کرتا ہے، اور جو چیز تمہارے دماغ میں ہوگی وہی زبان پر آئے گی. میں دیکھو نا جی، موبائل کے اندر جب کوئی فنکشن ڈالو گے تو اسکرین پر نظر آئے گا نا جی. جب موبائل کے اندر فنکشن ہی نہیں، اسکرین پر کیسے نظر آئے گا؟ موبائل کی LCD کے اوپر. اسی لیے طلبہ اکرام جو ہے ہمیشہ پڑھنے میں بآواز بلند پڑھا کریں، تاکہ ان کے کان جو ہے ان کی آواز کو سنے اور اس کا دماغ فیڈ کرے، اور جو مواد دماغ میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا. یہ اکثر طلبہ اکرام پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں. اکثر طلبہ اکرام آرام سے پڑھتے ہیں تو وہ نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ یاد آرام سے نہیں کیا، فیڈ آرام سے نہیں کیا، فیڈ تیزی میں کیا ہے. تو کچھ حروف دماغ میں فیڈ ہوئے ہیں، کچھ حروف رہ گئے ہیں. تو وہ آرام سے پڑھتے ہیں تو وہ ایک حروف نکلنا ہوتا ہے، تو جو حروف دماغ میں فیڈ نہیں ہوئے وہ نہیں نکلتے. جس طریقے سے یاد کیے اسی طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہ فوراً سارا نکلنے شروع ہو جاتے ہیں زبان پر. ان کا آپس میں تعلق ہے. تو یہ کان جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. یاد رکھو کہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے بطور امانت ہمیں دی ہے نا جی، یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چلا جائے گا. قبر کے اندر اس کو ڈال کر آ جائیں گے، کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں گے، اور یہ جو آنکھیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے کان جو ہیں یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. جس شخص نے ان امانتوں کا صحیح استعمال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان امانتوں کو قیامت کے دن دوبارہ واپس کریں گے اور دگنا تگنا کر کے واپس کریں گے. یہی آنکھ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتی،
لیکن اگر اس آنکھ کا استعمال صحیح ہوگا تو جنت میں اللہ کا دیدار اسی آنکھ سے ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی کان اگر ہم اس کا استعمال صحیح کریں گے تو انہی کانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز میں تلاوت سنیں گے ہم لوگ. شرط یہ ہے کہ ان کا استعمال صحیح ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے اور اس امانت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. اس کے ہم مالک نہیں ہیں. میں دیکھیں نا جی، ایک چیز کا اگر میں مالک ہوں تو میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال کروں گا. ایک چیز کا اگر میں مالک ہوں تو اس کو میں اپنی مرضی سے استعمال کروں گا، چاہے اس کو توڑ دوں، چاہے اس کا استعمال صحیح کروں، چاہے اس کا استعمال غلط کروں، اس کا میں مالک ہوں. یاد رکھیں، نہ ہم اس جسم کے مالک ہیں، نہ جسم کے اندر لگے ہوئے ان اعضاء کے مالک ہیں. ان کا مالک اور خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ان کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس چیز کے پابند ہیں کہ اس طریقے پر استعمال کریں. خودکشی حرام کیوں ہے؟ خودکشی حرام کیوں ہے؟ شریعت میں خودکشی حرام ہے. خودکشی اس لیے حرام ہے کہ جس جسم کو تم مارنا چاہتے ہو تم اس کے مالک ہی نہیں ہو. جس گردن کو تم کاٹنا چاہتے ہو تم اس کے مالک ہی نہیں ہو. تو جب تم اس کے مالک ہی نہیں ہو تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم اس کو جناب اپنے آپ کو مارو، خودکشی کرو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جو خواتین احتجاج کرتی ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. یاد رکھیں، نہ یہ جسم انسان کا ہے نہ اس پر اس کی مرضی ہے. اگر یہ جسم انسان کا ہوتا نا تو انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوتا. اگر یہ جسم انسان کا ہوتا تو انسان اپنی مرضی سے مرتا. اگر یہ جسم انسان کا ہوتا تو انسان اس کو کبھی بیمار نہ ہونے دیتا. اگر یہ جسم انسان کا ہوتا تو انسان اس کو کبھی بوڑھا نہ ہونے دیتا. یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم انسان کا نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا ہے، اور امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ اگر میرے حکم کے مطابق عمل کر کے آؤ گے تو اس جسم کو اللہ تعالیٰ 4 چاند لگا دیں گے، اور اگر میرے حکم کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو اسی جسم کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کو بھڑکایا ہی انسانوں سے جائے گا، پتھروں سے جائے گا. یہاں پر اگر ہم، اب تو چولہا ہے، پہلے چولہا نہیں تھا تو لکڑیوں سے آگ جلایا کرتے تھے. آگ بھڑکانے کے لیے بطور ایندھن لکڑیوں کا استعمال کرتے تھے. جہنم کو بھڑکانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال نہیں ہوگا، جہنم کو بھڑکانے کے لیے پتھروں کا اور انسانوں کا استعمال ہوگا. اور وہ کن انسانوں کا استعمال ہوگا؟ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی خلاف ورزی کی، اس امانت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کے اندر خیانت کی. تو یہ ہے امانت کا مفہوم. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں کہ ہمارے ذہن میں امانت کا تصور کتنا ہے.